کا تم نے بہترین معلومات اور رہنمائیوں سے نوازا، اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے عمرے کا طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب ایک اور اہم ترین عنوان پر آپ کے سامنے بات کی جائے گی، حج کا طریقہ قدم بقدم۔ پروجیکٹر کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ پیش کیے جائیں گے۔ اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے اب مائک سپرد کرتا ہوں دارالعلوم کنتاریہ کے استاد حدیث اور دارالافتاء کے متحرک مفتی صاحب حضرت مفتی یوسف صاحب اہلولوی مدظلہم کو شکریہ کے ساتھ بلاتا ہوں کہ حضرت دامت برکاتہم بھی ہر سال ہمارے اس پروگرام کے لیے لبیک کہتے ہیں اور مشغولیتوں اور مصروفیتوں کے باوجود ہمارے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت اقدس مفتی یوسف صاحب اہلولوی دامت برکاتہم، صاحبارہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں حج کو سیکھنے سمجھنے آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں قلم اور کاپی بھی سپرد کیے گئے ہیں، اور ہم اس کو جیسی خالی دی تھی ویسی ہی خالی لے جائیں۔ اس عنوان کے تحت بہت سارے وہ اہم مسائل بھی ہمارے سامنے حضرت مفتی صاحب پیش فرمائیں گے کہ جن سے ہم کو واسطہ پڑے گا۔ ہم نے پوائنٹس لکھے ہوں گے تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ آپ سے پھر عاجزانہ درخواست ہے کہ بہت اہم عنوان ہے، براہ کرم اس کے پوائنٹس کو لکھیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حجاج بیت اللہ، ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان بننے والے ہمارے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے حج کی تیاری کو اور حج کے لیے پہنچنے کے سارے اسباب کو آسان بھی فرمائے اور عافیت کے ساتھ حج مقبول مبرور آپ کو نصیب فرمائے۔ جیسے کہ مفتی طاہر صاحب نے آپ کو بہت ہی مختصر وقت میں اور بہت جامع انداز میں سورت سے مکۃ المکرمہ پہنچا دیا، اور مکہ پہنچا کر کے آپ کو عمرہ کے عمل سے جو مستطیع کے لیے، قدرت رکھنے والے شخص کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو ادا کروا دیا، اور اس کے فرائض اور واجبات ادا کروا کر کے آپ کا احرام کھلوا دیا۔ احرام مکۃ المکرمہ میں آپ کا کھل چکا، اور احرام سے سادے لباس میں آ کر کے حج میں جانے سے پہلے آپ سے جتنے نفلی طواف ہو سکتے تھے اس کے کرنے کی آپ کو تاکید کی، اور نیت فرما لیجئے، حالانکہ یہ بہت کم ہے، کہ اپنے اس سفر حج میں کم از کم آپ 50 طواف کر کے آئیں گے۔ 50 کا مطلب یہ ہے کہ ایک طواف 7 چکر ہوگا، تب وہ ایک بنے گا، ایسے 50۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے، چاہے وہ 50 کی گنتی آپ حج سے پہلے پوری کریں، حج کے بعد پوری کریں، حج سے پہلے حج کے بعد، لیکن پورے سفر میں 50 کی گنتی آپ پوری کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی 50 طواف کرتا ہے اللہ کے خاطر، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اپنے سفر سے ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تمام گناہوں سے بخشایا ہونے کی حالت میں۔ اس لیے بڑی مقدار میں طواف کرنے ہیں۔ وہاں کوئی کام نہیں ہے، دکان بھی ہم نے چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے، جس کے لیے چھوڑے تھے وہ بیت اللہ پر ہے، اس لیے بڑی مقدار میں طواف کریں گے۔ اگرچہ یہ بات مشورہ کے طور پر، ہماری اپنی کمزوری کے طور پر، حج میں جانے سے 1-2 روز پہلے آرام بھی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ 5 دن وہ محنت کے اور تھکاوٹ کے ہیں۔ اب جب کہ مکۃ المکرمہ میں عموماً 7ویں ذی الحجہ کی رات میں، صبح 8ویں ذی الحجہ ہوگی، 7 اور 8 کی درمیانی رات میں حجاج کو مینا کے میدان میں پہنچایا جاتا ہے۔ گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ
8ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز مکۃ المکرمہ میں آپ نے ادا فرمائی، اور ادا فرمانے کے بعد سورج نکل کر آ چکا، اس کے بعد آپ مینا کی طرف چلے تھے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ بھی سہولتوں کے عادی ہو گئے، سارے لوگوں کو پہنچانا ہے، اس لیے لوگوں کو اس سنت کے سے ہٹ کر کے عافیت کے ساتھ لوگ اپنے اپنے مقام پر پہنچ سکے، تو 7 اور 8 کی درمیانی رات میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں جب تربیتی کیمپوں میں سنتے ہیں اور کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں، بے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کی نماز مکہ میں پڑھ کر نکلے ہیں، تو بعض مرتبہ وہاں حاجی ضد پر بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں سنت ہے، ہم تو ابھی نہیں چلیں گے۔ وہ مشقت کی چیز بھی بن جاتی ہے۔ اگر ہم کو اس سنت پر چلنا ہے تو پھر اپنے طور پر چلنا ہوگا، اور اپنے طور پر آدمی بظاہر یہ ہے کہ لوکیشن لیے بغیر اپنے خیمے پر پہنچنا ممکن بھی نہیں ہے۔ خیر، نیت کرنی ہوگی احرام کی۔ ایک تو احرام کی نیت ہم نے کی تھی، جیسے مفتی طاہر صاحب نے بتایا، یہاں اپنے وطن سے چلتے ہوئے میقات پر پہنچنے سے پہلے فلائٹ میں بیٹھ کر کے ہم نے اپنے عمرہ کی نیت کی تھی۔ عموماً ہمارے حجاج جو جاتے ہیں وہ تمتع کا حج کرتے ہیں۔ حج 3 طرح ہوتا ہے، ایک تمتع ہے جس میں اپنے وطن سے چلتے ہوئے عمرہ کا احرام اور عمرہ کی عبادت ادا کر کے، اور عمرہ کی عبادت جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بہت آسان ہے، 4 کام کا نام عمرہ ہے، 2 فرض ہے 2 واجب ہے اس میں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ احرام کی نیت کرے، دوسرا فرض ہے کہ طواف کر لے، اور 2 واجب ہے۔ پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی کر لیں، اور دوسرا واجب ہے حلق یا قصر کر لیں۔ عبادت عمرہ کی پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کے احرام کی نیت کرے اور حج کرے، یہ تمتع ہے۔ زیادہ تر ہمارے حجاج اسی طرح کرتے ہیں۔ تو ان حجاج کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مکۃ المکرمہ میں اپنی بلڈنگ میں، چاہے وہ ٹور سے جانے والا ہو، عزیزیہ میں کسی جگہ اس کو شفٹنگ کے لیے رکوایا، یا کمیٹی والوں کو ساروں کو عزیزیہ میں رکواتے ہیں، وہ عزیزیہ بھی حرم ہی کا حصہ ہے۔ اپنی بلڈنگ میں، اپنے مقام پر، اپنی قریب کی مسجد میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تمتع والے ہی نیت کریں گے حج کی۔ وہ حاجی جو یہاں سے آخر میں جانے والے تھے اور انہوں نے افراد کی نیت کی، یعنی شروع ہی سے یہاں سے اپنے وطن سے چلتے وقت میں حج کے احرام کی نیت کی تھی، یا یہ کہ حج اور عمرہ کی ایک ساتھ نیت کی تھی، وہ 7ویں 8ویں ذی الحجہ کے درمیان میں جب معلم کی طرف سے بلڈنگ پر اناؤنسمنٹ آ جائے گا کہ اتنے بجے کے آس پاس بس آئے گی، یہ 2 حاجی جو افراد کرنے والے ہیں اور قران کرنے والے ہیں حج کی نیت بالکل نہیں کریں گے، وہ کر چکے ہیں۔ اور کتنی نازک بات ہے ذرا سمجھیے، وہ حاجی جنہوں نے افراد یا قران کا ارادہ کیا ہو، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہاں سے ان کے حج کی نیت تھی، مکہ جا کر کے 7ویں 8ویں ذی الحجہ کو دوبارہ تمتع والوں کی دیکھا دیکھی میں وہ پھر سے نیت کریں تو دوسرا حج شروع ہو جائے گا، اور دوسرا حج دوسرے سال پورا ہوگا۔ اور جب ایک ساتھ 2 حج نہیں ہوتے تو ایک چل رہا تھا وہ پورا کرو، دوسرے کی نیت کی تھی وہ چھوڑو، دم ادا کرو اور آئندہ سال پھر آؤ۔ اس لیے افراد اور قران کرنے والے اپنے وطن سے چلتے وقت میں جب وہ حج کی نیت کر چکے ہیں تو ان لوگوں کی دیکھا دیکھی میں وہ حج کی نیت دوبارہ نہ کرے، ان کی نیت چل رہی ہے، ان کا احرام جاری ہی ہے۔ تمتع والے نیت کریں گے اپنی بلڈنگ میں، اپنے کمرے میں، یا اپنی بلڈنگ سے قریب میں مسجد میں، اس میں جا کر کے۔ تو اس سے پہلے کیا کریں گے؟ اچھی طرح، ابھی احرام نہیں ہے، غسل کر لیں گے، اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لیں گے۔ اگر ناخن بڑے ہیں، بغل وغیرہ کے زائد بال بڑے ہیں، ان کی صفائی کر لیں گے تاکہ احرام میں کوئی ہمارا بال گھرے نہیں۔ اس وقت میں صابو شیمپو لگا کر کے بھی خوشبودار بے خوشبودار
جس طرح کا صابو استعمال کرنا ہو اس صابو سے غسل کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ احرام کی 2 چادریں مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ان کا سادہ وہی لباس ہے، اور ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ احرام میں تو سفیدی کپڑے ہونے چاہیے اور پردی تو سفید ہی چاہیے، اور پردی کے اندر کی کا کپڑا جو بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے وہ تو بالکل ہی سفید چاہیے، ایسا کوئی کلر عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنے کے لیے مرد جو ہے وہ 2 چادریں لپیٹی، ابھی احرام نہیں ہے، اپنے احرام پر نیت کرنے سے پہلے آج کل خوشبوئیں ایسی ہے کہ اس کی مہک رہتی ہے، خوشبو کی ذات نہیں رہتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام میں آنے کے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے احرام کو خوشبو لگاتی تھی۔ اس سنت پر عمل کریں، ابھی احرام شروع نہیں ہوا، 2 رکعت نماز ادا کریں سر پر ٹوپی رکھتے ہوئے، احرام میں داخل ہونے کی نیت سے 2 رکعت پڑھنا فرض نہیں ہے، اور پورے حج کے سفر میں 1 مرتبہ لبیک پڑھنا واجب ہے، اس کے سوا کہیں کوئی ذکر واجب نہیں ہے، گرچہ یہ عبادت وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو دعائیں ثابت ہیں ان کا پڑھنا ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو نیت 2 رکعت ادا کریں گے، 2 رکعت میں سنت کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں گے، ان 2 رکعت کا پڑھنا واجب نہیں ہے، غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اور ایک خاص مسئلہ یاد رکھیے، اگر ہمارے ساتھ میں جو مستورات ہیں وہ ان دنوں میں جب حج کی نیت کرنی ہے یا عمرہ کی نیت کرنی ہے حیض میں اگر چل رہے ہیں تو بھی ان کو نیت کرنی ہے۔ حیض کی حالت بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکتی ہے، نیت کرنے سے اور عرفات مزدلفہ وغیرہ میں جانے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے صفائی کا غسل ہے۔ حیض کی حالت میں عورت ہو تو اس کو بھی صفائی کی نیت سے غسل کر لینا چاہیے، وہاں کوئی پریشانی نہیں، اپنی بلڈنگ پر سے غسل کرنا ہے، اپنے روم پر سے فارغ ہونا ہے، سنت کی نیت سے غسل کر لیں۔ غسل نہیں کر سکتے تھے وضو کر لیں، اگر غسل اور وضو دونوں میں سے ایک بھی چیز نہیں کی گئی تو بھی احرام کی نیت کرنا صحیح ہے۔ 2 رکعت ادا کریں گے، مکروہ وقت نہ ہو، اور وہاں لمبا وقت ہوتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جس وقت کہا گیا ہے اس وقت قریب میں وقت مکروہ ہے تو اس سے پہلے ہم نیت کریں، بلا وجہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت ادا کریں گے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد کی مکمل صورت، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی مکمل صورت، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد سورہ اخلاص مکمل صورت پڑھیں گے۔ نماز جیسے نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے یہ 2 رکعت ادا کر دی جائے گی، اس کے بعد سر پر سے ٹوپی اتار کر کے نیت کریں گے۔ ہم تمتع والوں کی بات ہو رہی اس لیے وہ نیت کریں گے، اور عربی الفاظ میں یاد ہے اس طرح نیت کریں، نہیں ہے ہم اپنی مادری زبان میں 3 کلمات کو یاد رکھیں کسی بھی عمل کے کرنے کے وقت میں، ارادہ، آسان اور قبول۔ اے اللہ میں اس کام کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما دیجئے، قبول فرما دیجئے۔ اس وقت کیا ارادہ ہے؟ اس وقت ہمارا حج کے احرام کا ارادہ ہے، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے حج کو آسان فرما دیجئے، قبول فرما دیجئے۔ عربی میں اگر کوئی بولنا چاہتا ہے، جانتا ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما دیجئے، قبول فرما دیجئے۔ حج کی اور عمرہ کی عبادت میں صرف نیت کرنے سے آدمی یا صرف لبیک پڑھنے سے احرام میں نہیں آتا ہے، جیسے نماز میں ایک آدمی نماز شروع کرنے کے لیے نیت کرے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو ظہر شروع نہیں ہوگی، اور ایک آدمی بغیر نیت کے اللہ اکبر کہے تو بھی اس کی ظہر شروع نہیں ہوگی۔ دونوں چیز ہے، دل کی نیت بھی ہے اور تکبیر بھی کہنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے یہاں پر احرام شروع کرنے کے لیے نیت بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں لبیک بھی ہے۔ 1 مرتبہ لبیک پڑھنا واجب ہے نیت کے ساتھ، اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل اور سنت ہے۔ اب جب یہ کر دیا جائے گا، نیت کے ساتھ لبیک پڑھ لیا جائے گا تو احرام شروع ہو جائے گا۔ احرام شروع ہونے کے بعد اب وہ معلم کی گاڑی میں اس حاجی کو مکۃ المکرمہ سے مینا میں پہنچنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے چھوٹا سا نقشہ بنایا گیا ہے
کہ مکۃ المکرمہ میں آدمی نیت کرے گا اور نیت کرنے کے بعد یہ مکہ سٹی بتا رہے ہیں، اس کے بعد وہ مینا کی بارڈر اور مینا میں آدمی پہنچے گا۔ مینا میں پہنچنا اس دن واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، اور مینا میں 8ویں ذی الحجہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ 5 نمازیں ادا کی تھی۔ جیسے مفتی طاہر صاحب نے فرمایا، احرام میں آنے کے بعد بڑی مقدار میں لبیک پڑھنا ہے۔ بہترین حج وہ ہے کہ جس میں بڑی مقدار میں چیخو پکار یعنی لبیک کی آواز ہو، اور بڑی مقدار میں خون کا بہانا یعنی قربانی کا کرنا ہو، حدیث شریف میں ہے۔ اس لیے بار بار لبیک پڑھیں گے، اپنے ساتھیوں سے ملیں گے تو سلام کریں گے، جو بھی تبدیل ہوگی حالت کی، اس تبدیلی حالت کی اس سنت کو ادا کرنے کے بعد فوراً لبیک پڑھیں گے، ساتھیوں سے ملاقات کریں گے۔ وہاں کوئی غیر مسلم نہیں ہے، سب کے سب مسلمان ہیں، چاہے وہ احرام میں ہو کہ نہ ہو، لیکن سارے لوگ مسلمان ہیں۔ سلام کریں گے، مرد مردوں کو، عورتیں عورتوں کو سلام کرے گی، اور سلام کرنے کے بعد میں فوراً لبیک پڑھیں گے، یا اپنی ساتھ میں جو محرم عورت ہے، والدہ ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، بیوی ہے، ان کو تو سلام کر سکتے، پرائی عورتوں کے لیے سلام نہیں ہے۔ مینا کے میدان میں پہنچ کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں حج کا کوئی فرض اور واجب عمل نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے میدان میں رکے ہیں، اور حج فرض ہونے سے پہلے بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے جو کچھ آثار باقی تھے اس میں حج کا ایک اثر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں جب آپ کو نبوت ملی، مینا کے میدان میں جاتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اگر ہم مضبوطی کے ساتھ دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے ساتھیوں کو حج کی عبادت سکھلائیں، اپنے ساتھ میں معتبر کتابیں لے جائیں، اس دن جو عمل کرنے ہیں ان اعمال کا مذاکرہ کریں، تاکہ ہمارا عمل تمام فرائض اور واجبات کے ساتھ میں ادا ہو جائے۔ مینا کے میدان میں رکیں گے، وہاں پہنچ کر کے رات میں درمیان میں رات میں جب لے جائیں تو ان کی بس میں چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کی بس میں جا کر کے آدمی سہولت سے پہنچتا ہے، اپنے خیمے پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ خیمے تک پہنچانے کے لیے وہ آتے ہیں۔ پہنچ کر کے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنی ایک ہی آدمی کی جگہ، ایک ہی حاجی کی جگہ ایک بستر ہے، ایک ہی بستر کو روکیں، 2 بستر کور نہ کریں، اس لیے کہ آنے والا دوسرا مومن بھائی ہی ہے اور اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے مہمان کو نہ ستائیں۔ اور قبلہ کس طرف ہے، موبائل کی سسٹم الگ ہے، وہ ظن اور گمان کی چیز ہے، اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں اور انہوں نے جو نشان لگائے ہیں وہ یقین کی چیز ہے، اس لیے قبلہ معلوم کر لیں، بھلے ابھی نماز کا وقت نہیں لیکن ابھی سے معلوم کریں، تاکہ فجر کے وقت میں ہماری نماز قبلہ کی سمت سے ہٹ کر کے نہ ہو جائے، ہم سمجھے کہ ہماری نماز ہو گئی اور نماز ہوئی ہی نہیں۔ فجر کی نماز عموماً وہاں ہو جاتی ہے ساتھیوں کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بھی ہو جاتی ہے۔ عشاء کے بعد حاجیوں کو عرفات کی طرف لے جاتے ہیں، اس میں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، یا پھر پیدل چلے جانا چاہیے۔ اور مشورہ میں یہ دیتا ہوں، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا، بھائی دوسروں پر اگر چیڑ کرنے کا ڈر لگتا ہو تو آدمی سواری پر حج کرے۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر حج کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کو مشقت کی آپ نے تعلیم دی، جو اللہ کی طرف سے تھا پیغام وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو پہنچایا، لیکن امت پر آسانی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر حج کیا ہے۔ ہمارے زمانے میں آج کی بسیں ہیں، کیوں مشقت میں پڑتے ہیں؟ اتنی گرمی کے دن ہیں، سخت گرمی کے دن، اور پھر وہاں سے لوگ واٹس ایپ پر سب مرے ہوئے آدمی کا فوٹو بھیجتے ہیں، اور بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی ہمارے یہاں بھروچ میں جب کیمپ تھا تو میں نے کہا، اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، وہاں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو خدا کے دشمنوں کو راضی کرنا کا مسئلہ نیت نہ بھی ہو تو بھی وہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، وہاں کی تکلیف کا واٹس ایپ پر اور کسی چیز پر تذکرہ نہ کرو، یہ اللہ کی شکایت بن جاتی ہے، گرچہ کسی آدمی کی بدنظمی سے ہو، لیکن وہ بندہ واسطہ ہے، اثر اللہ کا فیصلہ ہے۔
اس لیے سخت گرمیوں میں حج کا موسم ہے، مشقت میں پڑنے کے بجائے اے سی گاڑی میں اطمینان سے سفر کر کے اچھی طرح آدمی دعا میں لگا رہے اور عبادت اچھی طرح ادا کرے، اس کی فکر کرنا۔ مینا کے میدان میں پہنچنے کے بعد کوئی فرض عمل نہیں تھا، ہم رکے مینا سے عرفات لے جانے کے لیے۔ اچھا، مینا میں ایک خاص دوسری بات نوٹ کر لیجئے، آپ کو مینا کا کارڈ دیا جائے گا، خیمہ کا کارڈ۔ اس کارڈ پر ایک طرف عربی میں ایک طرف انگریزی میں 2-3 نمبر لکھے ہوئے ہوں گے، وہ سروے نمبر اور بلاک نمبر لکھا ہوا ہے۔ آپ مینا کے میدان میں جو، جیسے مان لو کہ یہ حاجی بیٹھے ہیں، اسی طرح وہاں خیمے ہیں اور یہ بیچ میں راستہ، پھر ادھر راستہ، تو وہاں بڑے بڑے راستے بنے ہوئے ہیں۔ ان بڑے راستوں پر سے آپ کو جب داخل کریں گے تو ایک طرف ساری کی ساری نمبر جو پڑے ہوئے ہیں وہ ایک ہی سنکھیا طاق عدد میں 1 3 5 7 9 11 13 اس طرح، تو سامنے کی طرف میں 2 4 اس طرح لگے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے راستے پر، مین راستے پر سے جو داخل ہوئے تھے، مین پہلی جگہ پر ہی معلم کا چھوٹا سا آفس ہوتا ہے، اس آفس کے سامنے رات میں نہیں دن میں صبح ہو جانے کے بعد اپنے کارڈ کو اس کے ساتھ ملائیے گا اور چیک کرنا ضروری ہے کہ کون سا نمبر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں لوکیشن کا زمانہ ہے، فون ہی کبھی تو مر جاتا ہے، اس لیے کہ 9ویں عرفہ میں جا کر کے مزدلفہ آ کر کے مینا آتے ہوئے بڑی مقدار میں حاجی روتے ہیں کہ کیونکہ خیمہ نہیں ملتا، اور وہاں اس وقت میں کوئی راستوں پر سعودی سرکار انتظام کرتی ہے لیکن کمرے اپنے خیمے تک پہنچانے کے لیے کوئی آئے گا نہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میرے ساتھ سارا قافلہ ایک ساتھ رہے گا اور میں اکیلا الگ ہونے والا ہوں، تو آدمی اس کا انتظام کرے، لوکیشن لے لے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اور لوکیشن بھی 2 ہوتے ہیں، ایک لوکیشن وہ ہوتا ہے جو ٹائمنگ والا ہوتا ہے، آٹومیٹک ختم ہوتا ہے، وہ نہ لے، بلکہ دائمی جو لوکیشن رہتا ہے وہ لوکیشن اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں۔ لیکن وہ کارڈ پر جو نمبر لگے ہوئے ہیں ان کو اس معلم کے آفس کے باہر آپ دیکھیں گے تو ایک لمبا ستون سفید کھڑا ہے، اس پر وہی نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس نمبر کو ملا دیں، باہر نکل کر کے ادھر اور ادھر کے نمبر بھی دیکھ لیں کہ کس طرح کے ہیں، تاکہ آپ سہولت کے ساتھ عرفات سے مزدلفہ ہو کر جب مینا میں آئیں گے 10ویں ذی الحجہ کو تو واپس اپنے خیمے میں سہولت کے ساتھ پہنچ سکیں۔ مینا سے عرفات جب لے جایا جاتا ہے حاجیوں کو تو انہوں نے یہ انتظام کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ سٹی ہے، یہاں سے بس میں آپ جائیں گے مینا پہنچیں گے، مینا سے پہنچ کر کے وہ ٹرین سے اور بس سے حاجیوں کو منتقل کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا معلم ریلوے اسٹیشن 3 ہے مینا کے میدان میں، ان سے قریب ہے ان کو ہی ٹرین سے لے جاتے ہیں، اور جن کا معلم کا ایریا ریلوے میٹرو اسٹیشن سے دور ہے ان کو بس سے لے جاتے ہیں۔ مینا سے سیدھا عرفات جانا ہے، درمیان میں مزدلفہ کا میدان، مینا ختم ہوتے ہی وادی محصر گزرتی ہے جہاں ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا تھا، اس کے ادھر فوراً مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ سے دوسری اور کراس کر کے آگے عرفات کا میدان ہے، جیسے یہاں لکھا ہے عرفات، یہ عرفات لکھا ہوا ہے، یہ نشان کے طور پر بنا رکھا ہے انہوں نے کہ ایک پہاڑ جو جس کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر کے اونٹنی پر رک کر کے قبلہ کی طرف رک کر کے آپ نے وقوف فرمایا تھا، جبل رحمت جس کو کہا جاتا ہے۔ مینا سے عرفات کے میدان میں لے جانے کے لیے بس سے ہو کہ ٹرین سے ہو، معلم کا آدمی، ہمارا جو معلم نمبر ہوگا اس معلم کے نمبر کا ایک بڑا سا بینر بنا کر کے ڈنڈی لگا کر کے ان کے آدمی آگے چلتے ہیں، ان کے ساتھ میں جائیں گے تو کس اسٹیشن پر پہنچنا ہے ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ وہاں تک آئیں گے، بلکہ اسٹیشن پر جب اتریں گے تو وہاں پر بھی اسی طرح ڈنڈی لیے ہوئے آدمی کھڑا ہوگا، اور وہ عرفات میں بھی اب خیمے بن چکے ہیں، ایسی خیمے ہیں، ان تک پہنچانے کے لیے آدمی آ جائے گا۔ اس لیے
ان کے ساتھ میں جانے سے سہولت یہ ہے کہ آدمی گرمی کی موسم میں عبادت کو اچھی طریقے سے ادا کر سکے گا. اور اس میں یہ مشورہ دیتا ہوں، سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ مینا کے میدان میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے عرفات کے میدان میں. لیکن جب یہ لے جاتے ہیں تو شروع میں جانے کی وجہ سے آدمی کو جگہ بھی مل جاتی ہے، یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے. آخر میں جائیں گے تو پھر دوسروں سے آدمی لڑتا ہے، دوسروں کو پھر اس وقت مشورہ دیتا ہے کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے. ہمارے پچھلے سال کے سفر میں ہی ہمارے پاس میں ایک آدمی نے، اس کے ساتھی بھی زیادہ تھے، 2-4 سیٹ رکی تھی اور بہت دیر میں کچھ ساتھی آئے تو کہا کہ بھئی جگہ بیٹھ گئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ساتھی آ رہے ہیں. تو کہ ساتھی آئے تو بہت جگہ ہے، کہ نہیں سونا پڑے گا، کہ عرفات سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے. بات صحیح ہے، عبادت کی جگہ ہے، لیکن آدمی پہلے پہنچ جائے اور وہ اپنی عبادت کی ایک آدمی کی جگہ روک لے تو اس وقت دوسروں سے الجھنا. حج کی مقبولیت یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے الجھے نہیں، جھگڑے نہیں. اس لیے اس خرابی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھے. جب قافلے کو منتقل کیا جائے منتقل ہو جائے. عرفات کے میدان میں پہنچیں گے، بہت اہم عبادت ہے. حج کی عبادت چاہے تمتع کے طور پر ہو، افراد کے طور پر ہو، قران کے طور پر ہو، اس میں 3 فرض ہے. پہلا فرض ہمارا شروع ہو چکا، احرام میں آنا، اور احرام میں آنے کے بعد لبیک بار بار پڑھتے رہنا. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ہمارے ایشین حاجیوں کو شرم بہت آتی ہے لبیک پڑھتے ہوئے. اس میں شرمانے کی چیز نہیں، یہ تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا اور پکار پر جو اللہ نے ہم کو ارواح کی شکل و صورت میں موجود تھے، خلیل بھائی نے آپ کو سنایا ہوگا، اس حالت میں جبل ابی قبیس سے جو ان کی پکار اور ان کی ندا آئی تھی، اللہ نے سنائی تھی اور اللہ نے ہی کہلوایا تھا ہم سے لبیک. اور اس کا اثر ہے کہ آج دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عملی شکل میں پریکٹیکلی طور پر قبول کروا رہے ہیں، اس کے لیے لائے ہیں. تو کہیے لبیک، بار بار کہتے رہیے. وہاں میں لبیک، حج میں لبیک جو شروع ہوا ہے کنکری مارنے تک چلتا رہے گا. کنکری مارنے کے عمل پر ہمارے یہاں لبیک بند ہو جاتا ہے. مینا کے میدان سے عرفات میں پہنچ کر کے یہ دوسرا اہم فریضہ ہے. پہلا فرض تھا احرام میں ہونا، دوسرا فرض تھا عرفات کے میدان میں اس کے خاص وقت میں ایک آدھ لمحے کے لیے پہنچ جانا، اور تیسرا اہم فریضہ بعد میں جب آئے گا تبھی ہم ترتیب سے لے کر چلیں گے تاکہ وہ چیز یاد رہے. تو پہلا فرض ہمارا جاری ہے، چل رہا ہے. دوسرا فرض ادا کرنے کے لیے ہم پہنچ رہے ہیں اور وہ عرفات کا میدان میں رکنا ہے. وقوف عربی لفظ ہے، وقوف کا معنی ہے رکنا، تھوباوو. تو وہ رکنے کے لیے ہم پہنچ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا عرفہ چھوٹ گیا اس کا حج گیا. اس کا اصل ٹائم کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو، یعنی کہ ہماری انڈیا کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے قربانی کا اگلا دن، عید الاضحیٰ کا جو اگلا دن ہے، اس اگلے دن میں ظہر کے شروع وقت سے لے کر کے عید کا جو دن آتا ہے اس دن کی صبح صادق کے درمیان میں سادی زبان، اس میں سے ایک لمحہ میں اس میدان میں پہنچنا فرض ہے. اگرچہ اس میں غروب آفتاب کرنا واجب ہے، وہ عمل کے واجبات ہے. خیر مینا عرفات کے میدان میں جب پہنچیں گے عموماً رات میں منتقل کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پہنچ کر کے پھر پہلے قبلہ معلوم کر لیں. اپنی جگہ رکھنے کے بعد قبلہ معلوم کر لیں، اور قبلہ معلوم کرنے کے بعد تہجد کا وقت ہوگا تو تہجد پڑھ لیں. تہجد خالی معاف کرنا رمضان کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے اگلے بزرگوں کا طریقہ رہ چکا ہے، اور یہ گناہوں کی مٹانے کا ذریعہ ہے اور رب کی نزدیکی اور قرب پانے کا ذریعہ ہے. فجر کے وقت میں فجر کی نماز ادا کر لیں. وقت شروع ہونے والا ہے ظہر سے. ظہر سے پہلے ہم اپنے آرام کی جو ضرورت ہے اس آرام سے فارغ ہو لیں. ایسا نہیں ہے کہ عرفات کے میدان میں پہنچ کر آرام کرنا منع ہے. زوال کے بعد یہ عمل شروع ہونے والا ہے تو اس سے پہلے آرام کر لیں، کیونکہ اس کے بعد آرام ملنے والا نہیں ہے. ڈھونڈنے جاؤ گے تو بھی نہیں ملے گا. تو اپنے اہم عبادت کو ادا کرنے کے لیے اچھی طرح آرام کر لیں.
احرام کی حالت میں ہیں، احرام کی ذمہ داریاں چل رہی ہے، زوال سے پہلے تیاری کر لیں، کھانے پینے سے فارغ ہو لیں تاکہ اس وقت کھانے پینے میں وقت برباد نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وقوف کرنے کے لیے غسل فرمایا تھا، یہ غسل سنت ہے، افضل ہے۔ آپ کہیں گے اتنے لاکھ حاجی، پچھلے سال 18,30,000 کے اوپر حاجی تھے، آن پیپر جو تھے، وہ اتنے سارے لوگ کیسے غسل کی سنت پر عمل کریں گے؟ ناممکن نہیں ہے۔ جہاں آپ کا معلم کا ایریا جو خیمے کا بنا ہوا ہے اس میں ٹوائلٹ بلاک بنے ہوئے ہیں، ان ٹوائلٹ بلاک میں مردوں اور عورتوں کے لیے ذرا وہ سطر وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن مردوں کے لیے بالکل مشکل نہیں۔ ہمارے لیے تو ناپ سے لے کر گھٹنے تک ہی سطر ہیں اور سارے ہی مرد ہیں، تو وہاں ٹوائلٹ بلاک میں باہر بھی نل لگے ہوئے ہیں اور ایک ایریا ان کا کارڈن کیا ہوا ہے، بارڈر بنایا ہوا، اس میں جا کر کے ایک بیکل بھر کر کے 2-4 بیکل اپنے سر پر ڈال دیے، کیونکہ یہاں صابو اور شیمپو استعمال نہیں کرنا ہے، چاہے وہ خوشبودار نہ بھی ہو، خوشبودار نہ بھی ہو تو بھی احرام کی حالت میں صابو استعمال کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ صابو کا کام میل کو اتارنا ہے اور حاجی کا کام میلا رہنا ہے، پراگندہ رہنا ہے۔ تو اس لیے وہ اس سنت پر عمل کر لیں، اور مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ 2-4 بیکل پانی بھر کر کے سر پر ڈال دیں گے، دانے کندھے بائیں کندھے پر ڈالیں گے، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے میں سمجھتا ہوں تب تک۔ اور گرمی رہتی ہے، اس نیچے کی چادر کو اپنے ہاتھ سے نچوڑیں گے، آپ خیمے تک پہنچیں گے، انشاءاللہ بستر پر بیٹھ جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ پچھلے سال کی گرمی ڈرا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باہر رہنے کی فکر مت کرنا، پھر ورنہ عبادت ہی نہیں کر سکیں گے۔ ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، آپ کو معلوم ہے یہاں انڈیا میں رہتے ہوئے بھی عرفہ کا جب دن ہوتا ہے، 9ویں ذی الحجہ ہوتی ہے، فجر کی نماز سے ہمارا ایک کام شروع ہو جاتا ہے، تکبیر تشریق۔ وہ تکبیر تشریق وہاں بھی رہے گی اور یہاں جیسے واجب ہے وہاں بھی واجب ہے۔ تو عرفہ کی فجر میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے، تکبیر تشریق پڑھنے کے بعد لبیک پڑھیں گے، ظہر میں بھی اسی طریقے سے، عصر میں بھی اسی طرح، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، دوسرے دن فجر میں یعنی 10ویں ذی الحجہ کی فجر میں بھی، اور پھر ہماری کنکری اگر ظہر کے بعد لگتی ہے تو ظہر میں بھی، پہلے تکبیر تشریق پھر لبیک، پھر تکبیر تشریق پھر لبیک۔ ظہر کی نماز ہم اپنے خیمے میں اذان اقامت کہہ کر کے ظہر کے وقت میں، اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں اذان اقامت کہہ کر کے جماعت کے ساتھ ادا کر لیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ہمارے قافلے میں کوئی ایک ایسے آدمی مل جائیں کہ جو ساری سنتوں کو ہمیں یاد بھی کرا دے، عمل بھی کرا دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دے۔ اور آدمی جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ راستہ نکال دیتے ہیں۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد عموماً وہاں افراتفری ہوتی ہے، ظہر کے بعد بھی تھوڑی دیر ہم ہو سکے تو باہر دھوپ میں نکل کر کے دعا کریں، زیادہ نہ کر سکیں تو 2-4 منٹ بھی کم از کم دعا مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے قریب میں اوپر چڑھ کر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کرنے کے لیے یہ جو پہاڑ بتایا ہے، دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر تک، اب یہ تو ہم لوگوں کا وہاں سے فوٹو لیا جاتا ہے، آپ کو یہ ہوگا کہ لوگ اوپر تک چڑھیں تو ہم بھی جائیں گے۔ اوپر جانا بدعت ہے، نیچے رہنا سنت ہے۔ اوپر جانا مشقت کا کام ہے اور بدعت ہے، نیچے رہنا آسان کام ہے اور سنت ہے۔ اس لیے ہم وہی کام کریں گے جس میں ہمارے بدن کی بھی آسانی اور اللہ کے رسول کی محبت کا ذریعہ۔ تو جبل رحمت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہو کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اور صحابیات کچھ مسائل پوچھنے کے لیے بھی آئے، آپ نے جوابات بھی دیے، اور لمبی دیر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں فرمائیں۔ حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے ان دعاؤں کو جمع فرمایا ہے۔ ان دعاؤں کو اگر آدمی پڑھے تو میں سمجھتا ہوں تب تک 3-4 گھنٹے تو کم از کم نکل جائیں گے، اور 3-4 گھنٹے نکلیں گے تو دوسری باتوں کی فرصت ہی نہیں ہوگی، یہی کام ہوگا۔
اس میدان کی زیادہ دوسری دعائیں اگر ہم پڑھ نہیں سکتے دیکھ کر، یاد نہیں کر سکتے، ایک دعا ایسی ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے مکاتب کے اساتذہ کو، انہوں نے ہمیں بہت پہلے سے یاد کروا دی تھی، اور روایت میں ہے وہ افضل دعا ہے، جو عرفات کی افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے مانگی ہے، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ روایت کا آپ کو لگا کہ یوہی ویمیت وغیرہ میں نے چھوڑ دیا، اور روایت میں دو طرح کی چیز ہے، چونکہ اس میں اس طریقے سے موجود ہے ترمذی کی روایت میں، تو میں نے وہ چھوڑ کر کے پڑھ لی ہے، اس کو پڑھیے، یہ افضل دعا ہے۔ اور زوال ہو جانے کے بعد، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد 100 مرتبہ اس چوتھے کلمے کو پڑھیے، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کی مکمل صورت پڑھیے، اور 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیے، اور اس درود کے اخیر میں وعلینا معہم، وعلینا معہم، اے اللہ آپ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ نے جو اپنی رحمتیں نازل فرمائی، وہ ہم پر بھی ان کے ساتھ ساتھ میں نازل فرما دیجئے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، کیا بدلہ ہے میرے اس بندے کا جس نے میری تسبیح اور میری تحلیل بیان فرمائی اور میری بڑائی اور عظمت بیان کی اور میری ثنا بیان کی، میرے نبی پر درود بھیجا، میں نے اس کو بخش دیا، اور اس کی شفاعت کو اس کے اپنے نفس کے حق میں کہ اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف فرما دے، کہ میری اپنی ذات کے حق میں، اور جس کے بارے میں سفارش کرے گا میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا، گرچہ وہ اہل موقف وقوف کرنے والے سبھی لوگوں کے متعلق میرے حق میں میرے پاس سفارش کرے گا، میں سب کے حق میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا۔ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری صورت، اور 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ پورا درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اخیر میں ہر مرتبہ میں وعلینا معہم، ان کے ساتھ ساتھ ان نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ مجھ پر ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما دیجئے۔ اس کے بعد آدمی دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اعلان کرنا ہو جگہ آگے لیں گے۔ جی بھائی اعلان سنیں۔ ہمارے یہ ہال کافی بھر چکا ہے، پیچھے سے کچھ ساتھی نئے آتے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے جگہ تنگ پڑ رہی ہے، تو عازمین حج سے درخواست ہے کہ تھوڑا قریب اپنی کرسیوں کو لے لے تاکہ آگے نئی کرسی شامل کر سکے۔ دھیمے دھیمے آگے آ جاؤ تھوڑے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تمہیں کہا جائے کہ آنے والے بھائیوں کے لیے جگہ کرو تو تم جگہ کرو، اللہ تمہارے لیے جگہ کرے گا۔ ماشاءاللہ، یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور جس جگہ نازل ہوئی تھی اس جگہ ایک مسجد بنائی گئی ہے، اس کو کہا ہی جاتا ہے مسجد الفسح، کشادگی پیدا کرو اس حکم کو اترنے کی جگہ۔ صحابہ نے ساری چیزیں محفوظ رکھی کہ کون سا حکم کہاں نازل ہوا۔ بہت ساری کرسیوں پر لوگوں نے سامان بھی رکھا ہوا ہے، تو سامان ہٹا کر اپنے نئے آنے والے ساتھیوں کو اس پر بیٹھنے کا موقع دے۔ چلو بس ماشاءاللہ، اب سکون سے بیٹھ جائیے۔ یہ سب پریکٹیکل ہو رہا ہے، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں ساتھیوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، قافلے کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور دوسرے عبادت کرنے والے بندوں کے لیے کیسے ہم مددگار بنیں گے، یہ سب پریکٹیکل ہے، اور اس کا بڑا پریکٹیکل ایئرپورٹ پر ہے کہ آدمی اپنے ہی کام کی فکر میں رہتا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ
دعائیں قبول ہوتی ہے۔ شیطان اپنے آپ کو اس جگہ پر حاجیوں کی عاجزی کے ساتھ جو دعائیں ہوتی ہے اپنے آپ کو بہت ذلیل سمجھتا ہے، اپنے آپ پر خاک اور مٹی ڈالتا ہے، اور وہ آدمی بڑا محروم ہے جو یوں سمجھے کہ یہاں میری بخشش نہیں۔ ہمیں یہ یقین کرنا ہے اللہ سے کہ میں گندا صحیح لیکن بندہ تو آپ ہی کا صحیح، میں گندا ہوں لیکن اے اللہ آپ کے سوا کون مجھے معاف بھی کرنے والا ہے، میں اس قابل تو میری پچھلی زندگی کے اعتبار سے آپ کی نمک حرامی کر کے اس قابل تو نہیں ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے، لیکن آپ کے سوا میرا کوئی پہلے بھی معبود نہیں تھا، آج بھی نہیں اور آئندہ بھی نہیں ہونے والا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ جب غروب ہوتا ہے تو یہاں سے نکلنے کا وقت ہے۔ ایک مسئلہ بیچ میں بتا دوں میں آپ کو، بہت سے حجاج کو شوق ہوتا ہے مسجد نمرہ پر جا کر کے نماز ادا کریں۔ مسجد نمرہ وہ وہاں کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں خطبہ دیا جاتا ہے اور پھر اذان کہہ کر کے امام صاحب ظہر کی نماز اذان اقامت کے بعد اور پھر عصر کی نماز ادا کرواتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، ہماری نماز ہر مومن کے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ہم فقہ حنفی اقرب الی السنہ، سنت سے سب سے زیادہ قریب چاروں ائمہ کے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، چاروں ہی سنت کے مطابق تھے، لیکن سب سے زیادہ قریب سنت کے مطابق جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے۔ ہمارے یہاں سفر کے احکام ان حضرات کے مقابلے میں وہ بھی برحق ہم بھی برحق کچھ الگ ہے۔ ان کا امام، مسجد نمرہ کا امام، بعض مرتبہ وہ ہمارے فقہ حنفی کے مطابق مسافر نہ ہو کر کے بھی فقہ حنبلی کے مطابق وہ ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھاتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہے مسافر ہو تو بھی صحیح نہیں، تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ آدمی اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے وقت پر ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لے۔ اب وہ 2 پڑھنے 4 پڑھنی ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور نازک ہے، وہ آخر میں بات کرتے ہیں تاکہ بالکل وہ الگ سے سمجھ میں آ جائے۔ مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں ادا کیے بغیر نکلنا ہے۔ عرفات کے میدان میں جو 3 ریلوے اسٹیشن بنے ہیں میٹرو کے، یہ تینوں عرفات کے میدان کی باؤنڈری کے اندر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ جلدی بھاگو۔ اصل وقوف کا وقت اور اصل دعا کا وقت وہ عصر کے بعد کا ہے، اور بہت عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور شریعت میں یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو۔ اگر کوئی بیماری، پریشانی، مجبوری، تھکاوٹ ہے تو 2-4 منٹ 1-2 منٹ کھڑے رہ کر کے دعا کریں، قبلہ کی طرف رک کر کے کھڑے رہیں۔ دھوپ میں اگر ہمت ہے تو دھوپ میں، لیکن وہاں اتنی گرمی میں ہم لوگ جب اتنے بڑے اے سیوں کے عادی ہو چکے، سینٹرل اے سی میں رہنے کے عادی ہو چکے، اور پھر وہاں دھوپ میں 49 ڈگری دھوپ میں یا 50 ڈگری میں کھڑے رہنے کی بات کریں گے تو کچھ دوسرا ہو جائے گا۔ اس لیے تھوڑی دیر کم از کم کھڑے رہیں اور کھڑے رہ کر کے دعا کریں۔ کھڑے نہیں رہ سکتے بیٹھ کر دعا کریں، دھوپ میں نہیں رہ سکتے سائے میں رہیں، سائے میں نہیں رہ سکتے اے سی کے پاس جا کر کے دعا کریں، لیکن دعا کریں، غفلت میں نہ رہیں، بڑی مقدار میں دعا میں رہنا چاہیے۔ اس مرتبہ خلیل بھائی ہمارے خیمے کے پاس میں دوسرا کوئی خیمہ تھا، میں دیکھ رہا تھا پوری وہ کوئی عالم دین تھے، الحزب الاعظم کی دعائیں بہت عاجزی کے ساتھ میں عربی میں مانگ رہے تھے، پھر اس کا اردو میں بھی مانگتے تھے، بہت پر لطف وہ دعا کر رہے تھے۔ تو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ آدمی ان دعاؤں کو جو ہمارے بزرگوں نے سنت سے جمع فرمائی ہے، حدیث سے جمع کی ہیں، ان دعاؤں کو آج سے مانگنا شروع کریں تو اس دن کچھ زبان پر آ جائے گی۔ میری اور آپ کی اپنی دعائیں وہ اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے چڑیا کی طرح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو دعائیں ہیں وہ اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے مثال دینے کے لیے فلائٹ کی طرح ہے۔ چڑیا خود اڑتی ہے، ایک تنکا لے کر جاتی ہے، اور فلائٹ ٹنوں میں وزن لے کر جاتا ہے، جلدی جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں عرفات کے میدان میں مانگی جائے، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایسے دعا مانگے جیسے ایک بھکاری کسی سے بھیک مانگتا ہو۔
عموماً دعا کے لیے یہ ہاتھ افضل ہے، اور عرفات کے میدان میں ایسا ہے. اور ذرا ایسا کریے تھوڑی دیر کے لیے، 1-2 منٹ گزریں گے کہ ہاتھ معافی مانگنا شروع ہو جائیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے اور چند گھنٹے گزر جائے. اس لیے ہم غفلت میں نہ رہیں. بغیر مغرب کی نماز پڑھے، چاہے میٹرو ٹرین سے جانا ہے یا بس سے جانا ہے یا پیدل جانا ہے، مزدلفہ کی طرف جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئیں گے، اور عرفات سے جب مزدلفہ آئیں گے تو پیدل جانے والوں کے لیے بھی راستے میں تھوڑی تھوڑی جگہ پر پانی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے. اور میٹرو سے دیکھیے، میٹرو میں جانے والے بھی اپنے پاس میں پانی کی بوتل وغیرہ رکھیں. وہاں ایسا بہت ہوتا ہے کہ سب طرف سے حاجی آ رہے ہیں اور میٹرو ٹرین چل رہی ہے. اسٹیشن پر ٹرین میں جتنے پیسنجر بیٹھیں گے اس سے دگنا ان کے ویٹنگ میں رکھتے ہیں، اور اس سے دگنا پلیٹ فارم پر رکھتے ہیں، اور اس سے شاید 10-20 گنا لوگ راستے پر ہوتے ہیں. اور وہاں زیادہ تر کوئی پانی وغیرہ کا انتظام، کیونکہ اتنے لوگ ہیں کہ پانی دینے والا بھی نہیں آ سکتا. اپنے پاس میں اپنا پانی کا بوتل رکھیے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کربلا کی یاد تازہ ہو جائے، کہ ضرورت پیش آ جائے. اور زیادہ مت نہ پیجیے گا، ورنہ پھر قضاء حاجت کا بھی ٹینشن ہو جائے گا. جب ٹرین سے، بس سے یا پیدل پہنچیں گے مزدلفہ کے میدان میں، مزدلفہ کا پیدل جانے والے خاص یاد رکھیں، راستے میں جب تک کہ بڑا سائننگ بورڈ مزدلفہ سٹارٹ ہیئر بدایت مزدلفہ، عربی میں اور انگلش میں بڑا سا سائننگ بورڈ، اس سے بھی بڑا نظر نہ آئے تب تک نہ رکیے گا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں فرما گئے تھے کہ راستوں پر رکنا مکروہ ہے. اس زمانے میں فرما گئے تھے جس زمانے میں لاکھوں میں حاجی نہیں ہوتے تھے. تو آج بھی یہی مصیبت ہے، لوگ راستے میں رک جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آ گیا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا یعقوب صاحب سارودی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، میں حج میں گیا تو میں سہولتیہ پر مسئلہ پوچھنے گیا اور معلوم کرنے گیا کہ بہت سے حاجیوں کا مزدلفہ کا وقوف بھیڑ کی وجہ سے رہ گیا. تو حضرت فرما رہے تھے کہ مجھے مفتی صاحب کہنے لگے، تم کو مزدلفہ کی پڑی ہے، لوگوں کا عرفہ رہ گیا ہے. اور وہ رہنے کی وجہ بھیڑ ہی تھی کہ ایک آدمی رکا، دوسرا رک گیا، تیسرا رک گیا، 1000 رک گئے اور کئی ہزار رک گئے، اور سب سمجھتے رہ گئے کہ یہی جگہ ہے. اس لیے پیدل چلنے والے مینا، عرفات، مزدلفہ، پیدل چلنے والے تینوں میدانوں میں سائننگ بورڈ لگے ہوئے ہیں، مزدلفہ سٹارٹ ہیئر، عرفہ سٹارٹ ہیئر، اینڈ ہیئر. تو ان سارے ہے بورڈ، تو وہ جب تک وہ بورڈ نہ آ جائے تب تک نہ رکے. وہ وہاں نظر ہی آ جائیں گے آپ کو، الگ الگ کلر کے تینوں میدان میں بورڈ لگے ہوئے ہیں. تو مزدلفہ کے میدان میں پہنچیں گے. مزدلفہ کے میدان میں عرفات سے مزدلفہ یعنی مینا کی سے قریب ہو رہے ہیں. ادھر نیچے عرفات ہیں، درمیان میں مزدلفہ. مزدلفہ کے میدان میں ایک مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام. وہ مقام ہے، مسجد تو بہت بڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آرام فرمایا تھا اور وہاں نماز ادا فرمائی تھی. لیکن سب کے لیے ممکن نہیں، سب کے لیے ممکن نہیں. جانکار کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ آدمی جو اس ایریا میں واقف نہیں، اس کے لیے کہاں سے ممکن ہو جائے گا. اور ٹرین والوں کے لیے تو 100% ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ایریا ہی بلاک ہے. میں خود پچھلی مرتبہ گیا تو میں سمجھا اب ابھی ہی نکل جائیں، تو ادھر گیا ادھر گیا، سب جگہ بارڈر بند ہے. وہ اترے، واپس ٹرین سے ہی مینا جانا ہے. آپ کو نظر آئے گا لوگ جا رہے ہیں لیکن جا نہیں سکیں گے، اس لیے افراتفری میں مت پڑنا. ٹرین سے گئے تو انہوں نے چاروں طرف بارڈر لگا رکھی ہے، چادر بچھا دینا اور آرام کر لینا. اور مزدلفہ میں آنے کے بعد مغرب کی اور عشاء کی نماز ادا کریں گے، اور عشاء کے وقت میں ادا کریں گے. مزدلفہ میں آنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا ہوتی ہے، اور وہ عشاء کا ہی وقت ہو جاتا ہے، مغرب کا تو رہتا ہی نہیں وہاں.
کیسے ادا کریں گے؟ اذان کریں گے اپنی اپنی جگہ پر، خیمے میں بھی، خیمہ نہیں ہے وہاں بلکہ کھلی جگہ ہے، مغرب کیا عشاء کے وقت میں اذان کریں گے، تکبیر پڑھیں گے یعنی اقامت کہیں گے، اور مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب کی سنتیں ادا نہیں کی جائے گی، کھانا نہیں کھایا جائے گا، اقامت نہیں کہی جائے گی، اور عشاء کی نماز ہوگی۔ اور عشاء کی نماز ہونے کے بعد اب مغرب کی عشاء کی سنتیں وتر وہ ساری، اور اس کے بعد جو کھانا پینا کا عمل کرنا ہے وہ کریں گے۔ اس میدان میں مجھے پچھلے سال مفتی عبید اللہ صاحب کی بات بہت پسند آئی، جس کو سو کر اٹھتے آتا ہو، جس کو سو کر اٹھتے آتا ہو وہ مزدلفہ میں آرام کرے، اور جس کو سو کر اٹھتے نہ آتا ہو وہ پہلے عبادت کرے پھر آرام کرے۔ وہ ایسی سرسری بات نہیں ہے مفتی صاحب کی، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نقل فرماتے ہیں، مزدلفہ کے میدان میں پہنچنے کے بعد استجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑا آرام فرمایا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ عبادت میں لگے۔ اس لیے مفتی صاحب نے فرمایا تھا جس کو سو کر اٹھتے آتا ہو وہ تھوڑا آرام کر لے تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے، اور اگر سو کر اٹھتے نہ آتا ہو، سویا علات الفجر، سویا تھا کہ سیدھت فجر، تو پھر وہ اللہ کے رسول کی وہ اہم سنت عبادت کی اس سنت پر عمل کرے، نہ کہ آرام کی سنت پر۔ تو تھوڑی عبادت کر لیں اور اس کے بعد آرام کریں۔ یہ وقوف ابھی جو عشاء کے بعد ہو رہا ہے مزدلفہ کے میدان میں وہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اس کا واجب شروع ہوتا ہے صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان میں، عمل کے ساتھ میں اسی عمل کا واجب بھی ہوتا ہے، اسی عمل کی سنت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، اگر کوئی آدمی رات میں نہیں آ سکا، لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے بیچاروں کو، لیکن صبح صادق کے وقت میں وہ مزدلفہ کے میدان میں ہے، اس کا کوئی واجب نہیں چھوٹ رہا ہے۔ مزدلفہ کے میدان کا ٹھہرنا جو واجب ہے وہ فجر کا شروع وقت سے لے کر کے فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان میں ایک گھڑی کے لیے بھی آنا، اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کی تھی، اور اس کی قبولیت کا اعلان، کچھ چیزیں تو وہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بتا دی کہ قبول ہے آپ کی، اور کچھ چیز وہ تھی کہ جس کا اعلان آپ کی دعا قبول ہے مزدلفہ میں آ کر کے کہا گیا۔ تو اس لیے یہ دعا بھی دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اور اس سال جو ہمارے حاجی جا رہے ہیں، بلکہ ہر سال کی بات ہے، ان کے لیے حج کرنے والے کے لیے ایک شب قدر طے ہے۔ رمضان کی شب قدر تو ملے نہ بھی ملے، لیکن حاجی کے لیے شب قدر طے ہے، اور وہ ہے مزدلفہ کی رات، اس لیے کہ وہ شب قدر سے افضل ہے۔ لیکن آرام بھی بہت پیارا لگتا ہے وہاں۔ حاجی ایسا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے میں اپنی زندگی میں ایسا کبھی تھکا ہی نہیں ہوں۔ تو شب قدر سے افضل رات ہے، اس میں خوب عبادت بھی کریں، آرام بھی کریں، دونوں سنتیں ہیں، اور دعا کا اہتمام۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فجر ہونے سے پہلے وہ ٹرینوں کا آواز سن کر کے، اور کبھی وہ کہتے بھی ہیں کہ خدمت کرنے والے کہ چلو، تو بیچارے ناواقف لوگ چلے جاتے ہیں، اور بلا مجبوری کے جو آدمی مزدلفہ کا وقوف چھوڑتا ہے، رات کے وقت میں چلا جاتا ہے، صبح صادق ہونے سے پہلے اس پر دم واجب ہوگا۔ اسے صبح صادق فجر کی نماز اس میدان میں ادا کرنی ہے۔ اس میدان میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مینا کی طرف جائیں گے، مزدلفہ سے واپس مینا میں آئیں گے، اور مینا میں آ کر کے لوگوں کو ایک ٹینشن ہوتا ہے، جلدی سے احرام کھولو، جلدی سے کنکری ماریں گے تو ہی تو جلدی قربانی ہوگی، اور جلدی پھر قربانی ہوگی تو پھر جلدی حلق ہوگا تاکہ احرام کھل جائے گا۔ میرے بھائیوں، کوئی گناہ کا لباس ہم نے نہیں پہنا ہے، اللہ نے اپنی محبت اور اپنے عشق میں ہم سب کو بلایا، اور اس عشق کے لباس کو پہنے ہوئے ہیں، اس کو اتارنے کی جلدی نہ کیجیے گا۔ اور گرمی بھی بہت ہے، ایسی بھول بھی نہ کیجیے گا کہ آدمی جلدی سے کنکری مارنے چلا جائے، ورنہ کنکری مارنے جاتا ہے اور وہاں ایمبولینس کی آوازیں بہت سنتا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایمبولینس کی آواز سن کر کے اس کا پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس لیے
ذرا اطمینان سے، یہ پہلا کنکری مارنے کا جو عمل ہے، کنکری مارنے کا جو عمل ہے، یہ 3 آپ کو بتائے جا رہے ہیں، پہلی جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ۔ ایک طرف جو ہے مکۃ المکرمہ ہوگا اور ایک طرف مینا کا میدان ہوگا۔ مینا کے میدان سے جب چلیں گے کنکری مارنے کے لیے، مینا کے میدان سے جب چلیں گے کنکری مارنے کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف خیمے نظر آ رہے ہیں، تو خیموں کی طرف سے جب آئیں گے، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، پہلی 2 جگہ کنکری نہیں لگے گی۔ پچھلے سال ہمارے حج میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ پولیس والا بیچارہ منع کر رہا ہے، بیچارہ وہ بھی اردو سیکھ گیا، کہہ رہا ہے یہاں نہیں، تو بھی وہاں مار دی۔ اب یہ کوئی ایسی مشکل اجنبی جگہ ہے، لیکن ایسی ناواقفیت کی چیز نہیں ہے، ہمیں دکھ رہا ہے کہ پہلی جگہ آئی جہاں کنکری مارنے کی جگہ نہیں مارنی ہے، دوسری جگہ نہیں مارنی ہے، اور تیسری جگہ جس کو ہم اپنی سادی زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، اور عربی میں وہاں لکھا بھی ہے، اور عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے جمرۃ العقبہ، تو وہاں پر جا کر کے 7 کنکری مارنی ہے۔ اس کا وقت، پہلے دن کا کنکری مارنے کا وقت جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے صبح صادق سے، ختم ہو رہا ہے صبح صادق پر، پورے 24 گھنٹے کا وقت ہے، بالکل جلدی نہ کیجیے گا۔ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ افضل وقت وہ طلوع کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور عصر تک بلا کراہت کا وقت ہے، اور عصر کے بعد بلا کراہت اور مغرب کا بعد مکروہ وقت ہے، لیکن میرے عزیزوں آج کے زمانے کی بھیڑ اور تکلیف اور گرمی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے آدمی اپنی پریشانی کو دیکھتے ہوئے، اپنے قافلے کی پریشانی کو اور ان کی عمر وغیرہ کو، مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے غروب آفتاب کے بعد بھی مارے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جان بوجھ کر مکروہ نہیں کر رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ وہ گنہگار تو ہونے ہی والا نہیں ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ بالکل شروع وقت میں مت پہنچ جانا، ورنہ بہت پریشانی کی چیز ہے۔ 7 کنکری ماریں گے، کنکریاں لینی ہے مزدلفہ کے میدان سے۔ اگر آخری چوتھے دن اور تینوں جمرات کی تینوں جگہ پر کنکری مارنے کے اعتبار سے تیسرا دن نہیں کرنی ہے تو ان 50 کنکری کی ضرورت پڑے گی، کچھ زیادہ لیں۔ وہ کنکریاں مزدلفہ کے میدان سے لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے کہ کہاں ڈھونڈنے جائیں گے، جہاں آپ کی چادر ہے وہاں کنکریاں ہے، کوئی الگ جگہ نہیں ہے اس کے ڈھونڈنے کی، جہاں آپ رکیں گے وہاں کنکریاں موجود ہے۔ پچھلی مرتبہ مجھے یہاں کسی ساتھی نے پوچھا کہ یہاں سے لے جائے، تو وہ اس ٹینشن میں ہے کہ کنکری ڈھونڈنے جائیں گے کہاں، کہیں ڈھونڈنے نہیں جانا ہے، جس جگہ قافلہ رکا ہے اس جگہ کنکریاں موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے لے گئے تو بھی کنکری کا واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہاں سے لے لو، کیوں وزن کرتے ہو؟ ان 50 کنکریوں کی کم از کم ضرورت، اس لیے کچھ زیادہ، اور اگر آخری دن بھی لگانے والے ہیں تو 70 کنکریوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، تو کچھ زیادہ لے لیجئے اور ان کو صاف کر لیجئے، دھو لیجئے اور اپنے پاس میں رکھ لیجئے۔ پہلے دن 7 کنکری کی ضرورت پڑے گی۔ مزدلفہ کا میدان پورا جب ہوتا ہے تو مزدلفہ سے مینا کے میدان میں پہنچتے ہوئے دونوں کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جس کو وادی، لکھا ہے یہاں پر، جب مینا کا میدان پورا ہوگا، مزدلفہ کا اور مینا، ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں سے تیز چلو، پہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تیز چلے، کیونکہ گاڑی کا ایکسیلیٹر یہاں ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں، وہ کسی اور کے ہاتھ میں ایکسیلیٹر رہے گا، پیدل چلیں گے تو بھی ہمارے آگے مجمع ہوگا۔ لیکن ایک یاد دہانی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وقت کے طاغوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا تھا، حالات بالکل مخالف تھے اور اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت پورا عالم اسلام اس سے زیادہ برے حالات میں چل رہا ہے۔ بالکل نا امید نہ ہوجیے، اللہ پر یقین رکھیے، دنیا میں فرعون آتے رہے اور جاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ، بندوں کا مجاہدہ، اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا پورا ہونے پر۔ پہلے میں نے یہ بات مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم سے سنی تھی، پھر تو روایت ہی ملی ایک جگہ پر،
اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک درجے کا مجاہدہ جو انہوں نے طے فرمایا ہے، امت کا مجاہدہ اس معیار پر جب پہنچتا ہے، اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اس لیے ہم سب مجاہدے کے زمانے سے چل رہے ہیں۔ اس جگہ پر بھی زمانے کا طاغوت آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہی گرا دیا اور نام نشان مٹا دیا اور اپنے گھر کو محفوظ رکھا۔ اس کے بعد کنکری ماریں گے 7 کنکری مارنے کے بعد اس کے مارنے کی بھی ترتیب ہے کہ کیسے کھڑے رہیں گے۔ آپ مثال کے طور پر یہ کنکری مارنے کی دیوار بنی ہوئی ہے، سامنے اگر قبلہ کی سمت ہے، پیچھے مینا ہے، تو چاروں جانب میں کنکری مارنے کے لیے کھڑے رہنے کی جگہ ہے۔ کسی بھی طرف سے آدمی کنکری مار دے، قبلہ کی طرف منہ کر کے کنکری مارے، قبلہ کی طرف پیٹ کر کے کنکری مار دے، قبلہ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر یا دانے ہاتھ پر رکھ کر کہیں سے بھی کنکری مارے گا تو واجب ادا ہو جائے گا۔ البتہ آج پہلے دن میں جو کنکری مارنے کی جگہ ہے، ادھر مینا ہے، میں سمجھا رہا ہوں اس اعتبار سے، مجھے یہاں نہیں معلوم قبلہ کس طرف ہے، اس طرف مان لو مینا ہے تو اس کے سامنے بیت اللہ کی سمت ہے، بیت اللہ کو بائیں ہاتھ پر رکھے اور مینا کو داہنے ہاتھ پر رکھے، اس طور پر 7 کنکری مارے۔ کیسے مارنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرات صحابہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کنکری مار رہے تھے، یورا بیاض ابتیہ، آپ علیہ السلام کی بغل مبارک کی سفیدی ہمیں نظر آ رہی تھی مردوں کے لیے۔ تو ایسے نہیں مارنا ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اور بھی ترتیب ہے، لیکن یہ افضل، ان سے پکڑ کر کے کنکری مارنی ہے اور وہاں سعید انور نہ بنیے گا۔ اور مجھے جس کسی نے اس کی سعید انور صاحب کی کنکری مارنے کے عمل کو یوٹیوب پر رکھا، مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی۔ ہمارے لیے یوسف یا مولانا ابراہیم دیولا یا کوئی بھی ہو، کوئی قابل عمل نہیں ہے، اللہ کے رسول قابل عمل ہے اور قابل تقلید ہے۔ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم نقل کریں گے، کسی انسان کے عمل کو نقل کر کے کیا ملنے والا ہے؟ تو انگلی ان دونوں سے پکڑیں گے اور مینا داہنے ہاتھ کی طرف اور بیت اللہ بائیں ہاتھ کی طرف افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس طور پر کھڑے رہ کر کے پہلے دن کنکری ماری تھی۔ اور ہاتھ کو اونچا کریں گے۔ لبیک ہمارا چل رہا تھا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کنکری مارنے کا عمل شروع ہوگا تب لبیک بند ہوگا، اب لبیک بند ہو جائے گا۔ اور بسم اللہ ہی ہر مومن جانتا ہے، ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، پڑھنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، اللہ کے نام سے شروع، اللہ بہت بڑا، یہ شیطان بہت بڑا نہیں، اللہ بہت بڑا۔ اور شیطان کا منہ کالا کرنے کے لیے، اللہ کو رحمان کو راضی کرنے کے لیے، اے اللہ میرے حج کو مقبول بنا دیجئے، میری سعی کو قبول فرما لیجئے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یہ پڑھتے ہوئے ماریں گے کنکری۔ بہت زور سے نہیں مارنا ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف راؤنڈ بنا ہوا ہے، اس راؤنڈ کے باہر اگر آ گئی کنکری تو وہ شمار میں نہیں آئے گی، اور زیادہ مقدار میں اگر باہر آ گئی تو پھر سے مارنی تو ہے ہی ہے، اور اگر نہیں ماری تو دم واجب ہے۔ اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ اونچا کرتے ہوئے رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، 7 کنکری مار دی۔ 7 کنکری مارنا ہے، یعنی 7 مرتبہ مارنا ہے، 7 کو پکڑ کر ایک ساتھ ماریں گے تو ایک ہی ہوگی، تو 7 کنکریاں مار دی۔ اس کے بعد آج پہلے دن میں وہاں دعا کے لیے رکنا نہیں ہے، فوراً اپنی جگہ سے ہٹ کر کے اپنے خیمے پر آنا ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ صبح صادق جب ہو گئی 10ویں ذی الحجہ یعنی قربان حج عید الاضحیٰ کا جو دن ہوگا، حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، اس دن مزدلفہ کے وقوف کا بھی ٹائم ہے، اسی وقت پر کنکری مارنے کا بھی ٹائم ہے، اسی وقت پر قربانی کا بھی شروع ٹائم ہے، اسی وقت پر حلق قصر کا بھی ٹائم ہے، اور اسی وقت پر طواف زیارت کا بھی ٹائم ہے۔ لیکن مزدلفہ کا وقوف ادا کرنے کے بعد مینا میں پہنچ کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے، اس مذہب کے مطابق ان تینوں کام میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے کنکری ماری جائے گی، تمتع اور قران کرنے والوں کے لیے پھر قربانی واجب ہے، وہ ہوگی، اور قربانی کا واجب عمل وجوب ادا کرنے کے بعد حلق قصر کا عمل ہوگا،
ان 3 میں ترتیب واجب ہے. اور اس کے بعد سنت یہ ہے کہ ان 3 کام کے کرنے کے بعد طواف زیارت کرنے کے لیے جائیں، اور یہ فرض ہے. تو 3 فرض تھے. پہلے احرام میں آنا جو چل رہا تھا اور ہے بھی، دوسرا عرفات میں جانا، اور تیسرا طواف زیارت. یہ 3 فرض ہیں. حج جو بھی ہو، تمتع کے طور پر ادا کر رہا ہو یا افراد یا قران، یہ 3 فرض ہیں. اور تمتع اور قران کرنے والے کے لیے 6 واجب ہیں. پہلا واجب ادا کیا مزدلفہ میں رکنا، دوسرا واجب ہے کنکری مارنا، تمتع قران کرنے والوں کے لیے تیسرا واجب ہے قربانی کرنا، چوتھا واجب تینوں کے لیے ہے کہ حلق قصر کرنا. یہ 4 واجب ادا ہوئے، 2 باقی. اب کنکری مارنے کے بعد طواف زیارت کرنے جائیں گے. طواف زیارت کرنے کے لیے بیت اللہ پہنچنے کے لیے اگر مینا پہنچ کر کے آرام کر کے کنکری مارنے گئے ہیں تو وہاں سے ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. اگر ہمت ہے تو ایسی صورت میں پیدل بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ گاڑی سے جائیں گے تو شاید پیدل کے مقابلے میں زیادہ ٹائم ہو جائے، ہمت ہے تو. اور اگر قافلے میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ہمت نہیں ہے تو کنکری مار کر اتر کر کے سیدھے ہی آگے چلیں گے. تو رواحل المشاعر، حج کی عبادتوں کے ادا کرنے کے لیے سواریاں، بسیں، ہرے کلر کی ان کی بسیں رکھی ہے، وہ ایسے ہی فری میں لے جاتی ہے. ان بسوں میں بیٹھ کر کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن صبر رکھنے کی، پانی رکھنے کا. وہ بس جلدی نہیں چلے گی. بس میں جائیں یا پیدل جائیں. پہلے دن جانا ضروری نہیں ہے. طواف زیارت زندگی بھر میں کرنا فرض ہے. 10ویں ذی الحجہ کے بعد سے پوری زندگی میں کرنا فرض ہے. البتہ اس کا واجب وقت یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب کے درمیان میں کم از کم 4 چکر لگا دینا واجب ہے. تو چاہے پہلے دن جائیں، پہلا دن چھوڑ کر کے دوسرے دن بھی جا سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں. تیسرے دن میں غروب آفتاب پر ٹائم پورا ہو جائے گا واجب وقت کے اعتبار سے. تو طواف کرنے جائیں گے. طواف کرنے کے لیے جب بیت اللہ پر پہنچیں گے، حاجیوں کی 2 جماعتیں بن جائے گی. اب زیادہ مقدار میں حاجی وہ ہوں گے کہ جو کنکری مار کر، قربانی کر کے، حلق قصر کر کے اپنے سادے لباس میں آ چکے ہیں. وہ مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ لوگوں کو بغیر احرام کے اترنے نہیں دیتے، لیکن پچھلے جتنے سالوں سے یہ ہے اتنے سالوں کا تجربہ. اس سال وہ کیا کرنے والے وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، ورنہ پچھلے سالوں کے تجربہ کے مطابق حاجی جب طواف زیارت کرنے آتا ہے تو وہ سادے کپڑوں میں جب جاتا ہے تو روکا نہیں جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ احرام میں ان کو بھی معلوم ہے کہ احرام تو کھل چکا ہے، ابھی جو آئے گا وہ خالی خالی آ جائے گا. تو سادے کپڑے میں بھی آپ چلے جائیں گے، انشاءاللہ نیچے مطاف میں اتر نہیں دیا جائے گا. بھیڑ ہو جائے گی تو روک کر اوپر کر دیتے ہیں. طواف زیارت کرنے جب جائیں گے تو بعض حاجی ہو سکتے ہیں کہ جیسے مشورہ دیا کہ بھئی جلد بازی نہ کرو، تو وہ اطمینان سے اپنا کام کر رہے تھے، اس لیے ان کی ابھی قربانی ہوئی نہیں تھی، واجب تھی تو، اور قربانی ہوئی نہیں تھی تو ان کا حلق قصر ہوا نہیں تھا. حلق قصر ہوا نہیں تھا تو ان کا احرام کھلا نہیں تھا، وہ احرام کی حالت میں آ گئے. اس لیے حاجی 2 طرح ہو جائیں گے. اور زیادہ تر حاجی وہ ہوتے ہیں کہ طواف زیارت کے بعد اپنی حج کی واجب سعی ادا کرنے والے ہیں. دونوں حاجیوں میں سے جو بھی حاجی ہو، واجب سعی اس کی باقی ہے حج کی، تو اس طواف زیارت کے 3 چکروں میں شروع کے رمل کرے گا، سینہ تان کر، کندھوں کو ہلاتے ہوئے اور قریب قریب قدم رکھ کر کے. کچھ تیزی اگر جگہ ملے تو، جگہ تو ملنا ممکن بھی نہیں، اس طور پر طواف کرنا، اس کو رمل کہتے ہیں. 3 چکر لگائیں گے. اور اگر رمل 3 چکروں میں سے کسی ایک چکر میں بھول گئے یا بھیڑ کی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کے بدلے میں بعد کے 4 چکروں میں سے کسی چکر میں رمل نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ شروع کے 3 میں رمل کرنا سنت ہے تو بعد کے 4 میں رمل نہ کرنا سنت ہے. طواف کرنے کے لیے آئیں گے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حجر اسود والا کونا جو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے اس کے سامنے والا کونا، اور اس کی نشانی ہے کہ اس میں 5 مرتبہ سونیری حروف سے اللہ اکبر لکھا ہوا ہے.
تو وہاں جب پہنچیں گے نیت کریں گے کہ اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. اور ایسا کہنا ضروری نہیں ہے کہ طواف زیارت کرتا ہوں، کہنا چاہو کہو، لیکن نہیں کہو گے تو بھی وہ آٹومیٹک طواف زیارت کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ دوسری جگہ نہیں جوائنٹ ہوگا، وہ طواف زیارت میں ہی جوائنٹ ہو جائے گا. تو میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، یا طواف زیارت کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. اور نیت کرنے کے بعد ایک قدم اب بالکل حجر اسود کے مقابل کے کونے پر آئیں گے، اور نماز کے لیے جیسے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، مرد نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت میں، عورت نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت میں جس طرح ہاتھ اٹھاتی ہیں اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر الحمد للہ والصلاۃ والسلام، اور یہ پڑھنا فرض نہیں ہے تو بھی بسم اللہ تو کہنا ہی چاہیے، کہہ کر کے ہاتھ چھوڑیں گے. اب بوسہ دینے جانا ہے، وہ جگہ نہیں ہے، نہیں دے سکتے بوسہ تو کوئی لکڑی لگا کر کے اس کو بوسہ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر لکڑی کو لگا کر کے بھی آپ نے بوسہ دیا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے تو اب اس کی جگہ پر دور سے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے، اور وہ ہاتھ کا اشارہ کیسے کریں گے؟ استلام کے وقت میں ہاتھ اٹھانے کا بھی طریقہ پہلے کی طرح ہی ہے کہ آدمی نماز میں جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت میں ہاتھ اٹھاتا ہے، عورت ذرا اپنے کندھوں اور سینوں کے سامنے رکھتی ہے، اور مرد جو ہے وہ کانوں کے مقابل میں، تو اس طور پر لا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے پھر ان دونوں کو ملا کر کے ایسے بوسہ دے کہ بالکل آواز نہ نکلے. چٹاکھا جس کو کہا جاتا ہے، آواز نکالنا مکروہ ہے. ایک چکر، دو چکر، 7 چکر پورے ہوں گے، 7 چکر کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. دیکھیے یہ عمل کا واجب ہے. اگر کوئی آدمی فرض طواف کر رہا ہو، واجب طواف کر رہا ہو، سنت طواف ہو کہ نفل طواف ہو، جو بھی طواف ہو، 7 چکر پورا ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، لیکن مکروہ وقت میں نہیں. مکروہ وقت میں نہیں. جن 5 اوقات میں نوافل کا پڑھنا منع ہے، سنتوں کا پڑھنا منع ہے، ان 5 اوقات میں یہ 2 رکعت واجب ادا نہیں کی جائے گی، اور یہ زندگی بھر کا واجب ہے. اگر وہاں بیت اللہ پر ادا نہیں کی تو اپنے کمرے پر، اور مکہ سے نکل کر مدینہ جا کر یاد آیا یا انڈیا آ کر یاد آیا تو انڈیا آنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف حرم میں ہی ہوگی، بلکہ حرم میں افضل ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل رکنے وہ حجر مقام ابراہیم کے بالکل سامنے، یہ نہیں. وہاں ایسا ہوتا ہے سنت کی فضیلت سن کر کے کہ دوسروں کے لیے مشقت کا سبب بنتے ہیں، اس کی یہ غلط ہے. اس کی دلیل کیسے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر لا تمس حجر الاسود، اے عمر حجر اسود کا بوسہ دینے مت جانا، انک رجل ایت، تم بڑے مضبوط اور طاقتور ہو، تؤذی الناس، دوسروں کو تکلیف پہنچا دو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی سنت حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے آپ یہ کام نہ کیجیے گا. تو وہاں مقام ابراہیم کے بالکل سامنے لوگ طواف کر رہے ہیں، لوگ نیت باندھ رہے ہیں، اور پھر وہاں پر بھی مفتی بن جاتے ہیں لوگ نیت باندھ کر. تو وہ منع کر چکا ہے پولیس والا کہ یہاں نیت مت باندھنا. اس کی بیچارے کی نظر ادھر گئی تو اس نے نیت باندھ دی، تو وہ آ کر گھما دیتا ہے کہ نماز تڑوا دیتے ہو تم. اللہ بھائی تم مفتی مت بن، یہاں پڑھنا ہی منع ہے تیرے لیے، تجھے پہلے ہی روک دیا تھا. اور اس نے نہیں روکا، اللہ نے روکا ہے. لیکن مجھے پیر ذوالفقار کی ایک بات اچھی لگی. ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، امیگریشن جب ہوتا ہے، آئی اسکین اور فنگر اسکین ہوتا ہے، تو فنگر کے بعد آئی اسکین یا پہلے یا بعد میں جب لیا جاتا ہے تو وہ امیگریشن آفیسر کہتا ہے ذرا سامنے دیکھو، لائن پر آؤ. پیر ذوالفقار اسی کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم بالکل اس کے سامنے ضرورت نہیں، اس کے آگے دور چلے جاؤ جہاں کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مقام ابراہیم کے ذریعے سے اللہ اپنی قدرت سے تمہاری حاضری کو اسکین کر رہے ہیں، اور حاضری اسکین اللہ کر رہے ہیں، موبائل کے پاس اسکین کروانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنے وہ
میں ذرا 2 رکعت پڑھتا ہوں، تم ذرا ویڈیو اتار لینا. میرے بھائی اللہ گواہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بند کرنا ہے، نمٹا دیتا ہوں، ابھی ہو جائے گا. اب یہ 5واں واجب ادا ہو گیا. صفا مروہ کی صحیح کرنے جائیں گے، صحیح جیسے مفتی صاحب نے بتایا وہ ادا کر کے مینا کے میدان میں پہنچیں گے. لوگ بلڈنگ کی ایپ بیان کرتے ہیں، اور جب مینا جاتے ہیں تو بلڈنگ یاد بہت آتی ہے نا، بلڈنگ بہت ساری. لیکن جن کا اولڈ مینا میں خیمہ ہے ان کو مینا میں قیام کرنا، مینا میں وہاں رات گزارنا سنت ہے. وہاں پہنچے، دوسرے دن تینوں جگہ پر رمی ہوگی. پہلی اور دوسری جگہ جو چھوڑی تھی وہاں پر پہلے 7 کنکری ماریں گے، پہلی جگہ پر ہٹ کر کے قبلہ کی طرف رک کر کے دعا کریں گے. پھر 7 کنکری دوسری جگہ پر ماریں گے، ہٹ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کریں گے. تیسری جگہ 7 کنکری ماریں گے، دعا کے لیے رکیں گے نہیں اور اپنے خیمے پر آ جائیں گے. اور تیسرے اور کے دن کی کنکری مارنے کا ٹائم 24 گھنٹے کا نہیں ہے، ظہر کے شروع سے صبح صادق تک، ظہر کے شروع سے صبح صادق تک. چوتھے دن اگر کنکری مارنی ہے رکیں گے، نہیں مارنی ہے تو تیسرے دن میں یعنی تینوں جمرات کی رمی والا دوسرا دن اور پہلے دن کے اعتبار سے 10، 11 اور 12 تو 12ویں کی غروب آفتاب سے پہلے نکل جائیں. اگر اس میدان میں غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر بھی نکلنا چاہے تو نکل سکتے ہیں. صبح صادق اس میدان میں مینا کے میدان میں ہو گئی تو اب تیسرے دن یعنی تینوں کے اعتبار سے تیسرا دن، ٹوٹل کے اعتبار سے چوتھا دن رمی کے بغیر نہیں جا سکتے. جب یہ سب اعمال ہو گئے تو 5 واجب ادا ہو گئے، 3 فرض ادا ہو گئے، ایک چھٹا واجب باقی ہے. مکۃ المکرمہ پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیف بنو کنانہ میں رکیں گے کل ہم، اور وہاں آپ علیہ السلام رکے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ نے ادا فرمائی، تھوڑا آرام کیا اور پھر مکہ میں داخل ہوئے. وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بائیکاٹ لکھا گیا تھا. آپ علیہ السلام اس بات کو بتانا چاہتے تھے کہ دنیا کی طاقتیں کسی چیز کو مٹانا چاہتی ہے لیکن اللہ کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں. پورا باطل مل کر کے، پوری دنیا مل کر کے اس کام کو روک نہ سکی، اور آج وہی جگہ میرے کنٹرول میں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے وہاں قیام فرمایا. یہ سب کے لیے آسان نہیں ہے وہ ایریا. اس کو حضرت مفتی سعید صاحب نے لکھا کہ معلم الحجاج میں کہ اس کا نام آج کل معابدہ ہے. مروہ سے ہم چلیں گے تو جنت المعلی، اور جنت المعلی سے آگے جب جنت المعلی کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے آدمی چلتا جائے تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے. رکے نہ رکے کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پھر ایک آخری واجب ادا کریں گے حج پورا، اور وہ ہے طواف وداع، الوداعی طواف کرنا. طواف زیارت کے بعد الوداعی طواف کرنا فوراً بھی کرے تو بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن اصل سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مکہ چھوڑ کر انڈیا آنا ہے یا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے تو آخری سے آخری عمل کی کوشش کرنی چاہیے الوداعی طواف کرنا. اور طواف کرنے کا وہی، اور اس وقت وہ ہم سادے کپڑوں میں ہوں گے، اس وقت احرام نہیں ہوگا. وہ 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت ادا کر کے ہم اپنے خیمے پر اپنے روم پر بلڈنگ پر ایسے آئیں گے جیسے کہ کسی کا اکلوتا بیٹا اس سے بچھڑ گیا ہو اور وہ بلکتا ہے. اس کیفیت کے ساتھ میں بیت اللہ کو ذرا ندامت سے اپنے گناہوں پر، اپنی بے ادبیوں پر ندامت ہو، اور ایک محبوب کا مقام ہے اس کو چھوڑ کر کے، اور ان کا حرم ہے اس کو چھوڑ کر کے نکلنا ہے. اس کیفیت کے ساتھ میں ہم مکہ سے اپنے وطن یا مدینہ منورہ آئیں گے. اب آخری بات کہہ دوں، 3 فرض ہیں: احرام میں آنا، عرفہ میں وقوف کرنا، طواف زیارت کرنا. اور 6 واجب ہیں: مزدلفہ کا وقوف، کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق قصر کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور الوداعی طواف کرنا. البتہ ابھی دوپہر میں جب مجلس ہوگی سوال جواب والی، اس وقت میں آپ کو اس کے متعلق کی 2-4 اہم چیزیں ہیں وہ اس وقت بتا دیں گے. قران والے کی ترتیب کی تھوڑا جو فرق ہے اور افراد والے کی وہ اسی وقت انشاءاللہ ذکر کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی بے حد قبول فرمائے.
اور ہم سب کے لیے اس عمل کو باعث نجات بھی بنائے. یہ لے لیں. سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے عازمین. دیکھیے ہمارے لیے ابھی انشاءاللہ اللہ تعالی حج کا سفر آسان کرے، قبول کرے اور اس کے آگے کے تمام مراحل آسان کرے. سب سے ضروری یہ ہے کہ صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو اصول بتلائے جائے اس کے مطابق ہم سفر طے کریں اور اسی کی پریکٹیکلی مشق یہاں پر ابھی کروائی جائے گی. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہیں پر بیٹھے رہے. جن حضرات سے کہا جائے کہ وہ نیچے کی طرف جائے تو ان کے لیے نیچے کچھ انتظام کیا گیا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ حیان الصلاح والی جانب سے نیچے اترنا شروع کرے اور حیان الفلاح والی جانب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہیں پر بیٹھے رہے. یہاں سے آپ لوگ نیچے جانا شروع کرے اور نیچے کا جو ہول ہے اس طرف رخ کیجیے. آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جائیے تاکہ جانے میں سہولت رہے، آسانی رہے.